قرآن پاک نے فرمایا وجاؤوا اباہم عشاء یبکون، سیدنا یوسف کو کنعان کے کنویں کی گہرائیوں میں ڈالنے کے بعد انہی کے کرتے کو جھوٹا خون لگا کر علم بنایا ہوا ہے، ایک آگے اور باقی مہربان پیچھے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، ماتم کرتے ہوئے، سینہ کو بھی کرتے ہوئے یعقوب کے پاس آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ کہانی سنائی، گھر کے افسانہ بیان کیا، نوحہ اور مرثیہ پڑھا۔ ہم یوسف کو جنگل میں لے گئے تھے، ہم کھیل کود میں لگ گئے، یوسف ہمارے سامان کی نگرانی کر رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کرتا بھی پیش کیا یعقوب کے سامنے، دیکھیے ہم کوئی جھوٹ تو نہیں بولتے، ہم تو یوسف کے چاہنے والے ہیں، یہ دیکھیے یہ کرتا وہی ہے کہ نہیں؟ یعقوب نے فرمایا وہی ہے۔ کہنے لگے خون بھی لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ فرمایا خون بھی لگا ہوا ہے، یہ یوسف کا خون ہے کہ نہیں؟ یعقوب چپ ہو گئے، لیبارٹری تو ہے نہیں کہ میں چیک اپ کرواؤں، خون انسان کا ہے یا کسی اور جانور کا، بہرحال خون بھی ہے، کرتا بھی ہے، لیکن یعقوب نے کرتا کھولا، فرمایا کرتا بھی میرے لال کا ہے، خون بھی لگا ہوا ہے، لیکن یہ تو نہ کہیں سے پھٹا ہوا ہے نہ کہیں سے چرا ہوا ہے، کوئی پڑھا لکھا بھیڑیا تھا، کوئی قوم کا سند یافتہ تھا، کوئی آت اللہ قسم کا بھیڑیا تھا، شاید اس نے پہلے میرے بیٹے کے جسم سے کرتا اتارا ہوگا، پھر میرے بیٹے کو کھایا ہوگا، پھر خون لگایا ہوگا۔ جب انسان کو کوئی جانور کھاتا ہے کپڑے تو پھٹتے ہیں، دانت لگتے ہیں، اس کے ناخون لگتے ہیں، لیکن یہ کرتا تو پھٹا نہیں۔ بل سولت لکم انفسکم امرا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، بل سولت لکم انفسکم امرا، سمجھ گیا ہوں یہ سارا ڈرامہ ہے تمہارا، تم نے میرے بیٹے کو کہیں گم کر دیا، تم نے ہی کاروائی ڈالی، اب یہ افسانہ نگاری کے ساتھ اپنا جرم چھپانا چاہتے ہو، لیکن میں تمہارے اس ڈرامے میں شریک نہیں بنوں گا۔ خبر تو بڑی دردناک ہے، میرا جگر ہل گیا ہے یہ سن کر، تمہیں کیا پتا کہ میرا یوسف مجھے کتنا پیارا ہے، لیکن یہ خبر سننے کے باوجود ماتم نہیں کروں گا، سینہ کو بھی نہیں کروں گا۔ فصبر جمیل، فصبر جمیل، میں صبر کیا کروں گا،
واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اپنے بچے کو، اپنے یوسف کو، اپنے لختے جگر کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، وہی یوسف کا مددگار ہے۔ دو میسج ملے، دو پیغام ملے پشاور کے روشن ضمیروں۔ قرآن کریم کے اس حوالے سے دو میسج، ایک تو یہ کہ ماتم قاتل کیا کرتے ہیں اور مظلوم ہمیشہ، سچے لوگوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ صبر کیا کرتے ہیں، اور فنکاروں کا نشان ہی یہی ہے کہ وہ۔ اور دوسری بات، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے سے متعلق یہ دردناک خبر سننے پر اس غمدار مصیبت کے لمحے میں کس سے مدد مانگی؟ یہ ضرور کہلواؤں گا، اگر یہ نہ کہلواؤں تو میری بات مکمل نہیں ہو سکتی، یہ میری مجبوری ہے، یہ میری۔ اپنے بیٹے کو، اپنے لختے جگر کو ان حالات میں محسوس کرنے کے بعد یعقوب نے کس سے مدد مانگی؟ تو نبی و رسولوں کا مددگار کون، مشکل کشا کون؟ تو سن لیا آپ نے، جو قتل کرتے ہیں پھر وہی، اور ہونا بھی چاہیے۔ جن سینوں میں منافقت ہو ان سینوں میں قرآن نہیں جاتا، مکے جاتے ہیں۔ جن سینوں میں منافقت ہو ان سینوں پہ آگے سے مکے اور پیچھے سے زنجیر پڑنے چاہیے کہ نہیں؟ انہیں انگاروں پہ جلنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ محبت نہیں ہے کہ ہر جانے کا جرمانہ ادا ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ عثمان جنت کا وارث، عثمان جنت کا وارث، علی جنت کا وارث، میرا پیارا حسین گلشن جنت کا اندلیب خوش نوا بن کر چہک رہا ہے۔ عثمان کے قاتل بھی رسوا، علی کے قاتل بھی رسوا، اور حسین کے قاتل بھی۔ کوشش تو بہت کی ہے کہ جرم چھپ جائے، لیکن جرم چھپا نہیں کرتے۔ خون کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ جم جاتا ہے، ظلم کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ اڑ جاتا ہے، اور خون کی فطرت ہی یہی ہے کہ وہ ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے، ٹپکتی ہے اداؤں سے، برستی ہے نگاہوں سے۔ محبت عداوت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی؟ حسین وہی ہے جہاں قرآن ہے، حسین وہی ہے جہاں نمازیں ہیں، حسین وہی ہے جہاں حدیث ہے، حسین وہی ہے جہاں صبر ہے، حسین وہی ہے جہاں استقامت ہے، حسین وہی ہے جہاں ذوق جہاد ہے۔ اللہ ہمیں اپنے شاندار ماضی سے عملی نسبت عطا فرمائے۔